بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ناظرین کرام، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں حق ٹیلی ویژن کا ہفتہ وار تحقیقی اور علمی پروگرام RSTU. یہ مخفف ہے چند جملوں کا، چند الفاظ کا، اور بلکہ جملے اور الفاظ کیا، ایک پورا مضمون ہے، ایک پوری سوچ ہے، ایک پوری فکر ہے، ایک مستقبل کا ایک پورا سما ہے. یعنی روزز سویٹس ٹروتھ یونیورسل. اور اس کے محرک ہیں معروف اسکالر جناب الیاس ستار صاحب. اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اب باقاعدہ طور پر یہ ایک سمبولک کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. جب کبھی دو افراد آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ انہیں شیر و شکر کرانا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ RSTU کرا دیا جائے. یعنی محبت کا اظہار گویا RSTU اس کی ایک علامت ہے. یعنی آپ نے اپنی گفتگو میں مٹھاس پیدا کرنی ہے، حق بات، سچ بات بیان کرتے ہوئے بھی آپ نے خیرخواہی اور محبت کا رویہ ضرور اس میں شامل رکھنا ہے. اور یہ خیرخواہی ہی ہے جو دشمنوں کو دوستی میں تبدیل کر دیتی ہے، ان کی دشمنیاں محبت میں بدل جاتی ہیں، اور اگر خیرخواہی نہ ہو تو سگے خون کے رشتے بھی ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی. اس سے قبل کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں اور اپنے معزز مہمانان گرامی کا جو ملک کی معروف شخصیات ہیں، اور آج کا پینل ہمارا بہت ماشاءاللہ وزنی اور بہت علمی اور بہت زیادہ پاورفل ہے، اور اسی لیے میں بات کرتے ہوئے ہچکچا بھی رہا ہوں اتنے بڑی بڑی شخصیات کے سامنے. یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے مذاہب، بہت سے نظریات، بہت سے خیالات، بہت سی فکر، افکار دنیا میں پائی جاتی ہیں، لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، خواہ وہ مذہبی حوالے سے ہو یا سیاسی حوالوں سے ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے یونیورسل قرار دیا جا سکے، جسے عالمگیر قرار دیا جا سکے. دنیا میں بہت سے ضابطے بنائے گئے، دنیا میں بہت سے دساتیر تحریر کیے گئے، بہت سے منشور سامنے آئے، بہت سے نظریات اٹھے، بڑے بڑے دماغ دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن یقینی طور پر جو پیدا کیے جاتے ہیں وہ پیدا کرنے والے سے آگے نہیں نکل سکتے. یقینی طور پر جب ہمارا خالق ایک اللہ رب العالمین ہے، اس خالق کا آخری کلام قرآن کریم فرقان حمید آج دنیا کے سامنے موجود ہے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ لوگ مطالعہ کیوں نہیں کرتے. ابھی اسکالرز سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی، تو اسی نقطے پر ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ مطالعہ نہیں کرتے، اور جو باطل قوتیں ہیں، اسلام دشمن طاقتیں ہیں، ایک تو فائدہ اٹھا رہی ہیں عالمی غربت سے. پوری دنیا میں جو غربت پھیلی ہوئی ہے، مذہب کی طرف تو جب جائیں گے نا، جب پیٹ میں روٹی ہوگی، تو وہ مذہب کا لیبل لگا کر اپنے غیر مذہبی عقائد سے، غیر اسلامی عقائد سے اسلام کے لبادے میں انہیں اپنی طرف راغب کرتے ہیں، اور جب وہ راغب ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پر ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. لیکن میں نے عرض کیا کہ غربت کے ساتھ ساتھ جو ایک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اپنے عقائد کا پتہ ہی نہیں ہے، انہیں اپنے نظریات کے بارے میں مکمل آگاہی ہی نہیں ہے. اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دیگر مذاہب کے ساتھ بھی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ لوگ بائبل کا مطالعہ کریں، جو عیسائی حضرات ہیں، کرسچنز ہیں، وہ بائبل کا مطالعہ کریں، تو وہ پڑھتے تو ہیں، لیکن جس طرح ایک مطالعہ ہوتا ہے، ایک ڈیپ میں جا کر، گہرائی میں جا کر اسے اچھی طرح سے غور و خوض کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، اس طرح عموماً مطالعہ نہیں ہوتا. اور اگر ہو جائے تو معروف اسکالر جو پیدائشی کرسچن تھے، جناب کے مجید صاحب، جنہوں نے بہت کام کیا ہے، اور جب ہم نے ایک زمانے میں ان کا ماہنامہ صوت الاسلام کے لیے انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ بائبل کے مطالعے نے مجھے مسلمان کر دیا. تو اس حوالے سے بھی اپنے اسکالر سے ہم پوچھیں گے کہ آخر بائبل کا مطالعہ کسی کو مسلمان کیسے کر سکتا ہے، اور آخر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تحریریں پڑھنے سے کوئی ان پر 3 حرف بھیج کر واپس اسلام میں کیسے آ سکتا ہے. اور کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کرنے سے انسان ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے ہدایت کے راستے پر نہ صرف خود گامزن ہو جائے بلکہ دنیا والوں کا بھی رہنما بن جائے، اس کا ایمان اور پختہ ہو جائے گا. اپنے پینل سے آپ کو متعارف کراؤں، حسب سابق حسب دستور RSTU کی فکر کے محرک جناب الیاس ستار صاحب، جو کہ صدر ہیں صوت الاسلام ٹرسٹ کے، اور ملک کی مایہ ناز شخصیت، ممتاز عالم دین. آپ وکیل بھی ہیں، قانون داں ہیں، آپ بزنس مین بھی ہیں، آپ سیاسی
بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، بہترین خطیب بے بدل ہیں، آپ ماشاءاللہ صحافی بھی ہیں، یعنی گوناگو شخصیات کے آپ مالک ہیں، حرفاً مولا کہنا چاہیے۔ جناب علامہ ریاض الرحمان یزدانی صاحب، علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب، اور اسی طرح ممتاز عالم دین، اتحاد بین المسلمین کے علمبردار، متحدہ علماء محاذ کے مرکزی چیئرمین جناب علامہ مفتی محمد اسلم نعیمی صاحب۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ مفتی صاحب طبیعت کی ناسازی کے باوجود ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، اور یہ ان کی علم اور تحقیق سے اور اسلام سے محبت کی ایک علامت ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا آغاز جناب الیاس ستار صاحب سے کریں گے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں مسلمان غور و خوض کیوں نہیں کرتے، غور اور فکر کیوں نہیں کرتے؟ خوض کا لفظ مناسب نہیں ہے، غور و فکر کا لفظ زیادہ مناسب ہے، تدبر اور تفکر کا لفظ مناسب ہے، کیونکہ خوض کہتے ہیں باریک بینی کو، بال کی کھال نکالنے کو، اور اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ تو جناب الیاس ستار صاحب، آپ اس حوالے سے فرمائیے، غور و فکر، تعقل، تدبر قرآن کریم پر اور دیگر حوالوں سے جو دیگر ہمارے انسان ہیں، مسلمان نہیں ہیں، انسانی معاشرے کے اندر ہمارے بھائی ہیں، انہیں کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، بسم اللہ۔ غور و فکر صرف شوق کے لیے نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ جیسا دنیا میں جس کا صلاحیت اتنا غور فکر کرتا ہے، جو بالکل نہیں کرتا ہے اس کو بیوقوف بولتے ہیں، یا اور نگیٹو ہو جائے تو پاگل بھی بول دیتے ہیں، کیونکہ غور فکر تو ہر شعبے میں کرنا ہے، جتنا صلاحیت اتنا کرنا ہے۔ لازمی بات ہے کہ اب ہر کوئی تو پیغمبر کے درجے میں بھی نہیں جائے گا، ولی کے درجے میں بھی نہیں جائے گا، بے شک۔ جیسا دنیا میں ہر کوئی اسپیشلسٹ نہیں بنتا ہے، لیکن کم از کم مریض بن کے بھی تھوڑا بہت مطالعہ کر لیتا ہے کہ کون سا دوا ہم کو سوٹ کر رہا ہے۔ تھوڑا بہت غور فکر تو کرنا لازمی، جو یہ دم نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن شریف میں، جو سوچتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، وہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سب سے بدترین جانور ہے۔ انسان ہی نہیں بلکہ جانور ہے۔ اب لوگوں کو اصل میں ڈر دلا دیا گیا ہے کہ تم غور فکر کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ بالکل اپوزٹ ہے، جو غور فکر نہیں کرے گا وہ گمراہ ہو گیا، وہ ہو جائے گا نہیں، وہ ہے گمراہ جو غور فکر نہیں کرتا ہے۔ اور غور فکر کرو گے تو لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ شاید وہ غلط فیصلہ کر لے، تو غلط فیصلہ بھی کر لے تو اللہ کے سامنے وہ قبول ہے۔ وہ آدمی جو غور فکر نہیں کرتا وہ جھوٹوں کے فہرست میں آتا ہے، اور جو غور فکر کرتا ہے وہ سچے کے فہرست میں آتا ہے۔ سورہ مائدہ میں 119 نمبر آیت ہے کہ یہ وہ دن ہے قیامت کا دن جس دن سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہاں صحیح ہونا شرط نہیں ہے، سچا ہونا شرط ہے، اور سچا کا اپوزٹ غلطی نہیں ہوتا، سچا کا اپوزٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو بچنا ہے جھوٹ سے۔ بے شک۔ صحیح اور غلطی کا تو قرآن کے ایک آیت میں کوئی نمبر یاد نہیں آ رہا ہے، اس میں تو کلیئر لکھا ہے کہ غلطی معاف ہے، اور سب جگہ کہ معافی مانگ لو تو معاف ہے۔ ایک جگہ تو ایسا آتا ہے نا، جو غلطی سے کیا وہ ویسے ہی معاف ہے۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اگر توبہ کر لو تو جو غلطی کیے تھے، گناہ کیے تھے، وہ صرف معاف نہیں ہوتا ہے، تاکہ تمہیں افسوس رہے کہ اتنا سال ہم نے بغیر نیکی کے گزار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا کرم ہے کہ وہ گناہوں کو ثواب میں تبدیل کر دیتے ہیں، کہ پچھلا ریکارڈ ہلکا بھی نہیں رہا تمہارا، اس کو بھی بھاری کر دیا، جتنا گناہ کیا ثوابوں میں تبدیل ہو گیا۔ بے شک، سبحان یعنی اللہ۔ کوئی افسوس کا تمہارے پاس گنجائش نہیں رہتا ہے صحیح توبہ کرنے کے بعد۔ صرف شکر کی اور گنجائش صحیح ہے۔ توبہ کے میں نے تسبیح میں 100 دفعہ توبہ پڑھنا نہیں ہے، توبہ کے میں نے جو گناہ کیا تو اسے توبہ کرنا ہے کہ آئندہ نہیں کرو گے، پورے نیت کے ساتھ دل سے ارادہ کرنا ہے۔ ایسے ہی فراڈ بائی ہوائی فائرنگ نہیں، ایک دم دل سے زبردست فیصلہ ہونا چاہیے کہ اور نہیں کریں گے۔ کسی کا اگر مارا ہے تو یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ اور نہیں مارے گا، جو مارا ہے وہ واپس کرنا ہے۔ بے شک۔ اگر حیثیت ہے، نہیں ہے تو اللہ اس میں کچھ راستہ قیامت کے دن نکال دیں گے، بے شک کہ لیا تھا لیکن کھو بیٹھے تو وہ واپس بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن نیت ہو کہ جب بھی آئے گا تو واپس کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو غور فکر ہے نا، اب کسی کے پاس کوئی نقطہ آ جائے اور غور فکر نہیں کرتا تو جھوٹے کے فہرست میں اس لیے آتا ہے کہ وہ حق کے تلاش نہیں کر رہا ہے۔ جس کو
فکر ہوگا کہ اللہ کے پاس جانا ہے, قیامت کے دن پیش ہونا ہے, تو سچ بات لے کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ سچ بات ہی کو پسند کرتا ہے, سچ سوچ کو پسند کرتا ہے. تو کسی کے پاس اگر کوئی غور فکر کرنے والا موقع آ جائے اور وہ اس ڈر سے نہیں کرے کہ یار کون جھمیلے میں جائے گا, تو وہ سچے کے فہرست میں نہیں ہوتا. سچے کا پہچان یہ ہے کہ غور فکر کرے. اگر تلاش حق نہیں ہے تو پھر وہ یعنی اللہ کے فہرست میں قیامت کے دن سچوں کے اس میں فہرست میں نہیں آئے گا. یہ بہت ضروری ہے. اب اس میں کوئی فکر کا بات نہیں ہے, ٹائم لگتا ہے لیکن لوگ فائنلی اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نے بھی بہت برسوں سے, اب تو بڑھاپا آ گیا, اب کافی لوگ ایسے ملے ہیں جو اپریشیٹ کرتے ہیں, چیز کو سمجھتے ہیں. ٹائم لگتا ہے. سستی شہرت کے لیے تو سیدھا کام لے لو, سیدھا سادہ, عوام ڈھیر مل جائے گی, چندہ بھی مل جائے گا. لیکن سخت راستہ اختیار کرو گے تو چندہ بھی نہیں ملے گا, بلکہ چندہ دینا ہوگا, لوگوں کو خوش رکھنا ہوگا, اور آپ کو مگر کامیابی آئے گا, دیر سے آئے گا, لیکن اس کامیابی میں اللہ کا نور نظر آئے گا. لوگ اس سے اتنا متاثر ہوں گے کہ وہ آپ بولیں گے کہ واقعی کوئی کام ہوا ہے. اس میں ٹائم لگتا ہے. اب ہم قرطبہ مسجد میں یہ کیا تھا کہ ادھر میں سیٹرڈے کو ایک وہ کرتے تھے کہ جس کو بھی بیان کرنا ہو کر لے, لیکن سوال جواب کے لیے تیار رہنا ہوگا. اور سوال جواب اگر ختم نہیں ہو تو نیکسٹ سیٹرڈے کوئی بیان نہیں ہوگا, یہی سوال جواب شروع ہوگا. وہ نہیں ہوگا پھر سیٹرڈے, قیامت تک چلتا رہے گا جب تک فیصلہ کن بات نہیں آئے. تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ فیصلہ کن باتیں بھی ایسے ایسے نقطے پہ بھی جس پہ لوگوں کا گردن کٹ چکا تھا پہلے, صدیوں پہلے, لیکن اس میں بھی فیصلہ کن کافی نقطہ آ گیا. تو یہ بچپن سے شوق ہے بحث وحث کرنے کا. ایک دفعہ گھر میں پہلے بھی سنا چکا ہے لیکن لوگ بھول جاتے تو یاد دلانا چاہیے. وہ کرسچن ایک لڑکی تھی, 2 لڑکے ساتھ میں تھے, کچھ پیمفلیٹس بانٹ رہے تھے. تو وائف نے پوچھا لے لوں, تو میں نے بولا نہیں میں خود جا کے لیتا ہوں. تو ان کو لوگ بھگاتے تھے, تو میں جا کے ان سے مخاطب ہوا, کہا کہ بھئی ایک شرط میں لوں گا تمہارا پیمفلیٹ. بولی انکل کیا شرط ہے؟ میں نے بولا بھائی شرط یہ ہے کہ چائے پیو گی تو لیں گے ورنہ نہیں لیں گے. دیکھیے کہ سالہ لوگ بھگاتا ہے, یہ چائے بھی پلانے مانگ رہا ہے اور پیمفلیٹ بھی لینے مانگ رہا ہے. خیر وہ آئے تو وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ بیٹھایا, ان لوگوں کو پورا مضمون سنایا. پھر وہ لوگ بھی میرے کو دعوت دی. ملینیم کا دعا تھا, سن 2000 کا ابتدا تھا. تو اس سے یہ ہوا کہ ان کے دل میں جو اسلام کا نفرت ہوگا اللہ کو معلوم, لیکن اس میں کافی کمی آیا. یہاں تک کہ دعوت دے, کیونکہ اسلام کے بارے میں جو بھی نفرت کرتا ہے وہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ بس وہ غیر مذہب ہے, اس کو غلط سمجھ کے کرتا ہے. یہودی اگر عیسائیت سے نفرت کرتا ہے تو اس لیے کہ عیسائیت وہ غلط سمجھتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جیسا ان کا نظریہ کہ ہم نے صلیب پر چڑھا دیا, نہیں چڑھایا وہ ہمارا عقیدہ ہے اور صحیح بھی ہے, وہ ثابت بھی ہو گیا. یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں ثابت کریں. ہاں ثابت یہ سچا مذہب ہے, یہ سچا مذہب ہے, ثابت کریں. اور تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ خاطر کرو, ثابت کرو, تو ان کا جو دشمنی اس میں بہت کمی آ جاتا ہے. بے شک. اور بہت دفعہ لوگ اسلام قبول بھی کر لیتے ہیں. بے شک. تو یہ تو بہت فرض ہے ہر انسان کا کہ اپنے دین کا جو سچ بات ہے اس کو آگے بڑھائے. یہ پتہ نہیں کس نے کہہ دیا تھا, شاید نام نہ لوں, تم بعد میں بولتے نام لے لیتے تو اچھا ہوتا, تو نہیں لے رہے نام, چلو. کسی نے کہا تھا کہ نہ اپنے دن کو چھوڑو نہ دوسرے کے دن کو چھیڑو. تو یہ بالکل غلط نظریہ ہے. پھر کچھ برسوں کے بعد ایک دوست کے گھر میں تھے, وہ بھی اس کی بیوی نے یہ بات کہا. میں نے بولا بالکل غلط بات نہیں, بیوی نہیں, اس کا سالہ نے یہ بات کہا. وہ بڑا ویل پلیس سالہ تھا. میں نے بولا غلط بات ہے. ایک شیعہ کو میں, وہ بولا علی رضی اللہ عنہ کا کال ہے, تو میں نے ایک شیعہ کو فون کیا کہ یار یہ ہے, تو اس نے بتا دیا جو نام میں نے چھپایا کہ یہ اس کا کال تھا. تو بھئی اپنا دین چھوڑو مت, دوسرے کو چھیڑو مت. اگر یہ کرسچن بھی بولے گا تو سب جہنم جائیں گے. اگر یہ یہودی کا یہ نظریہ ہوگا اپنا دین چھوڑو مت دوسرے کے دین کو, تو یہ تو جتنے بھی باطل نظریے والے سب تو بیچارے جہنم چلے جائیں گے. یہ تو ہمارا فرض ہے. وتواصوا بالحق کے وتواصوا بالصبر, حق بات پھیلانا ہے, صبر کرنا ہے اگر کوئی مصیبت آئے, لیکن محبت سے پھیلانا ہے. اس میں اپنے لیے بھی خیر ہے, اس کے لیے بھی خیر ہے. نفرت سے پھیلاؤ گے تو خود بھی مار کھاؤ گے. بالکل ٹھیک. تو ایسا کیوں پھیلانے کے مار کھا کے سدھرے, بغیر مار کے اگر بات آگے بڑھا سکتے ہیں تو میرے خیال سے وہ بہت افضل بات ہے.
کیونکہ صحیح. مقصد بھی مار پیٹ نہیں ہے، بالکل صحیح، بلکہ خود ماشاءاللہ. کو بھی بچانا، اس کو بھی اللہ کے مار سے بچانا ہے، یقیناً، اس کو بھی آخرت صحیح ہو. بے شک. بہت خوب، بہت پیاری بات کی آپ نے. علامہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید، یہ بھی کہا گیا جب نیو ورلڈ آرڈر آیا امریکہ کی طرف سے تو کہا گیا کہ نیو ورلڈ آرڈر تو خود اسلام نے پیش کیا ہے اور قرآن ہے، اور نبی اکرم کا آخری خطبہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ انسانی حقوق کا عالمی چارٹر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ واقعی قرآن امن کی کتاب ہے، سلامتی کی کتاب ہے، اور واقعی یہ پوری دنیا کے لیے ایک ایسا لائحہ عمل ہے جس میں تمام مسائل کا حل موجود ہے؟ اس سے پہلے جو اسلامی کتابیں بھی ہیں ان میں بھی تمام مسائل کا حل موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ محدود وقت کے لیے، محدود مسائل کے حل کے لیے نازل کی گئی تھیں، اور اسی لیے چونکہ ان میں وہ جامعیت اور ابدیت نہیں تھی، وہ عالمگیریت نہیں تھی، اس لیے ان کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیڑا نہیں اٹھایا. قرآن کریم میں ہی وہ جامعیت اور قرآن کریم میں ہی وہ ابدیت اور عالمگیریت ہے. اور ابھی میں آ رہا تھا تو ایک جگہ میں نے لکھا ہوا دیکھا، بڑا خوبصورت جملہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پوری یونیورس کے لیڈر ہیں، کیا اور قرآن کریم جو ہے ضابطہ ہے. کیا کہنا چاہیں گے علامہ صاحب؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اور پھر میں یہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر الیاس ستار صاحب کے پاس اور پھر مفتی صاحب کے درمیان میں اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا. ماشاءاللہ. تو یہ اصل میں ہم بڑے خوش قسمت بھی ہیں اور بد قسمت بھی ہیں. خوش قسمت اس لحاظ سے ہیں کہ ہمارا خدا رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور ہمارا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے. اور پھر ہمارا یہ قرآن، یہ آپ کا جو پیغام ہے، یہ اللہ کا آخری جو یہ کلام ہے، یہ ذکر للعالمین. بے شک. اور پھر ایک دوسرے انداز میں اللہ نے فرمایا کہ میں تو رب الناس ہوں، سبحان اللہ، میں تو سارے انسانوں کا رب ہوں، پروردگار ہوں سب کا. اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی وہ پیغمبر ہے کہ جس کو کافت للناس کہا گیا. بے شک. اور پھر تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، نبی بنا کے، تمام، ایک کے لیے نہیں. اور پھر یہ قرآن ہدی للناس ہے. بے شک. اور میں تو آپ سے آج یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ناظرین کی کے علم کے لیے، کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سبحان اللہ، کہ یہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی صرف اپنوں کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہے، سبحان اللہ، بلکہ پوری کائنات انسانی کے لیے رحمت بنا کے بھیجی گئی ہے. بہت خوب، بہت خوب. یہ امت مسلمہ اب تو ہم اپنے فائدے کے لیے نہیں رہے، ہمارا وجود اپنے آپ پر بوجھ ہے، زمین پر ہم بوجھ ہیں. اور مولانا روم نے وہ فرمایا تھا نا، کہ وہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت با یزید بستامی، وہ ان کے پاس ایک کافر غیر مسلم آتا تھا، ہر روز بیٹھتا تھا. آپ نے ایک دن اس کو فرمایا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس نے عرض کی کہ حضرت، میں جس طرح کے عام مسلمان ہیں اس طرح کا مسلمان بن نہیں سکتا ہوں، اور جس طرح کے میں دوسرے لوگ دیکھتا ہوں مسلمان، اس طرح میں بننا نہیں چاہتا ہوں. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا آقا سب سے بڑا پیغمبر، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن خدا کی قسم محمد جیسا ایک بھی نہ آیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہے کہ 1,24,000 پیغمبر، ان کے جیسا ایک شاگرد ابو بکر صدیق جیسا پیدا نہ کر سکے. 1,24,000 پیغمبر، وہ عمر فاروق اور عثمان غنی اور حیدر کرار جیسے ایک بھی نہ پیدا کر سکے. یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ قرآن دیکھو، عیسائی بڑا محقق ہے، سورج تک پہنچ گئے ہیں، چاند تک پہنچ گئے، تحقیق بہت کرتا ہے،
لیکن اس کو یہ پتا نہیں کہ انجیل عبرانی زبان میں آئی تھی، اور آج تک کوئی ایسا عیسائی پادری اس دنیا روئے کرۂ ارض پر موجود نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے عبرانی زبان آتی ہے۔ اور پھر وید سنسکرت میں آئے تھے، وہ سنسکرت میں تھے۔ کوئی پنڈت ہندو آج یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سنسکرت آتی ہے، مٹ چکی ہے، عبرانی زبان مٹ چکی ہے۔ اور پھر میں تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہوں گا، بڑی برکت کے لیے اور سعادت کے لیے، کہ جب برہنہ طواف ہو رہا تھا خانہ کعبہ میں دور جاہلیت میں، اس وقت توریت نے رہنمائی کیوں نہ کی، انجیل نے کیوں نہ رہنمائی کی؟ اس لیے کہ توریت اور انجیل کو بدل دیا گیا تھا۔ یہ اللہ کا احسان ہے امت محمدیہ پر کہ اللہ نے ایسا ضابطہ عطا کیا کہ جو یونیورسل ہے، یہ ان کی تحریک کی طرح یونیورسل پیغام ہے قرآن کا۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام آیا نینوا کے علاقے کے لیے، بابل کے شہر کے لیے، صرف حضرت ابراہیم کا پیغام بابل کے علاقے کے لیے تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام صرف مصر کی گلیوں کو روشن کرنے کے لیے آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام طور کے علاقے کو روشن کرنے کے لیے آیا، صرف طور کے علاقے کو روشن کرنے کے لیے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام بنی اسرائیل کی، اور آپ نے تو فرما دیا کہ میں تو چرواہا ہوں بنی اسرائیل کی بھیڑوں، گم شدہ بھیڑوں کا، میں تو چرواہا ہوں۔ اور آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو انجیل مقدس ہے نا، اس کے موتی غیروں کے آگے نہ ڈالو۔ لیکن یہ اعزاز تو قرآن کریم کا ہے کہ یہ تنکوں کو شہتیر بنا دیتا ہے۔ اور پھر تو فرما دیا گیا کہ ان کانوا لفی ضلال مبین، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اس سے پہلے تو عرب کی حالت کیا تھی۔ یہ قرآن آیا تو پھر ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل دیا گیا، بربادی کو آبادی میں بدل دیا، ظلم کو عدل سے بدل دیا گیا، اور جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے لگے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ اسی سے آپ کے بات سے ایک سوال ہم نکالتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو آپ نے فرمان ریشان پیش فرمایا ہے یہاں پر، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو موتی ہیں انہیں غیروں کے سامنے نہ ڈالا جائے، تو اس حوالے سے تو جو مسیحی بھائی ہیں، عیسائی حضرات ہیں، انہیں تبلیغ کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ بنی اسرائیل سے ہٹ کر عام لوگوں کو، عربوں کو اور دیگر لوگوں کو تبلیغ کریں، اس کا تو انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج جو این جی اوز عیسائی مشنری کام کر رہی ہے پوری دنیا، اور بنگلہ دیش کو دیکھیں، میں نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا ہے، اور میں وہ بتا نہیں سکتا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، کہ روٹی کے لیے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے پیٹ کی خاطر، اور میں بتا نہیں سکتا کہ کتنے مسلمان غیر مسلم ہو رہے ہیں۔ یہ عیسائی مشنری، یہ عیسائی جو کام کر رہے ہیں، یہ اتنا بڑا اس وقت چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہمیں میدان عمل میں آنا چاہیے۔ نہیں تو مسلمانوں کے پاس تو زکوٰۃ کا ایک بہت بڑا ایک چیریٹی کا ایک سسٹم ہے، تو اس سسٹم کو اگر مسلمان باقاعدہ طور پر اسے ریگولائز کریں اور جو شریعت نے اصول اور ضوابط پیش رکھے ہیں اس کے مطابق اس کو لے کر چلیں، تو یہ روٹی کا تو مسئلہ رہنا نہیں چاہیے۔ یہی تو بات ہے کہ اصل میں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ بربادی اور تباہی مسلمانوں کی کیوں ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہاں ہم سے زیادہ عصبیتیں ہیں، صوبائی عصبیتیں، لسانی عصبیتیں، مذاہب بہت سارے، بہت مذاہب ہیں وہاں تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے ابھی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پاکستان دو ٹکڑے ہوا، دو لخت ہوا،
اس لیے کہ پاکستان کے اقتدار پر محمد کے غدار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ محمد کے غدار جب تک ختم نہیں ہوں گے اس امت کی بیماریوں کا کوئی علاج نہیں ہو سکے گا. اور میں یہ کہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ امت مسلمہ کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے میدان عمل میں آنا چاہیے اور ان بے غیرت حکمرانوں سے نجات حاصل کرنی ہوگی. ان بے غیرت حکمرانوں سے کہ جن کا آقا اور مولا امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے. 1400 سال سے ہمارے آباء و اجداد سلف اسلاف اس کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ قرآن کو سپر پاور مان لو، اللہ سپر پاور ہے. لیکن میں آج یہ ضرور کہوں گا کہ وہ وقت آئے گا کہ جب قرآن کا پیغام دنیا میں پھیلے گا، مسلمان امت پھر ایک دفعہ اجاگر ہوگی، برپا ہوگی. اجاگر نہیں ہوگی بلکہ میں کہتا ہوں اخرجت للناس، اس زمین پر پھر ایک دفعہ برپا ہوگی. اور یہ جو غدار ہے محمد کے، یہ قرآن کے غدار جو ہے، یہ اللہ کے جو غدار ہے، یہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مومنوں کی بات آپ جو فرما رہے ہیں تو کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ مفتی صاحب سے میں چاہوں گا اس میں حصہ لیں. کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بس اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے آخری پیغمبر ہیں، بڑے رحم دل تھے، بڑے آپ کی تعلیمات بڑی خوبصورت ہیں، سونے کے حروف سے لکھنے والی ہیں، صحابہ کرام، محدثین، ائمہ دین، انہوں نے بڑی خدمات انجام دی. اس کے علاوہ کیا پتہ ہے مسلمانوں کو؟ یہ تو قرآن میں ہے کیا، قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ آپ نے جو پروگرام سٹارٹ کیا تھا نا الیاس ستار صاحب سے، تو انہوں نے بہت خوبصورت گفتگو کی کہ کس طرح غور و فکر کرنا چاہیے. اور میرا جو اپنا ایک تجربہ ہے وہ کہتا ہے، جو میرا نالج ہے، کہ اگر دنیا کے مسلمان صرف قرآن کا سادہ ترجمہ پڑھ لیں، سادہ اپنی زبانوں میں ترجمہ پڑھ لیں، تو 80% لوگوں کا عقیدہ درست ہو سکتا ہے. باقی 20% تو تحقیقی کام ہونا چاہیے، وہ تو تحقیقی لوگوں کے لیے. صحیح ہے. مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ کی شخصیت ایک شجر سایہ دار ہے دینی حلقوں میں، اور آپ ماشاءاللہ تمام مسالک میں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں. محکمہ اوقاف سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے، ڈسٹرکٹ خطیب رہے آپ ماشاءاللہ. مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے ساتھ بھی بڑا عرصہ آپ نے گزارا ہے، اور اسی تناظر میں اور اسی حوالے سے آپ نے بیرون ممالک کے اسفار کیے، تبلیغی دورے کیے. ساؤتھ امریکہ بھی گئے آپ، افریقہ، کینیا، بنگلہ دیش، عراق، ایران، سعودی عرب، کہاں آپ ماشاءاللہ گئے اور تبلیغ کی آپ نے. پھر ماشاءاللہ 70 سے زائد غیر مسلموں نے یہی پاکستان میں، جس میں ہمارے عیسائی دوست بھی شامل ہیں اور ہندو برادری کے افراد بھی شامل ہیں، جو ہمارے نو مسلم ہونے کے لحاظ سے زیادہ گہرے اور سگے بھائی ہو گئے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا ہے. تو میں آپ سے ایک سوال جو پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک طرف تو ہم باہر جا کر، یعنی بیرونی دنیا میں پاکستان سے باہر نکل کر اسلام کی بات کرتے ہیں. جس طرح یہاں سے کوئی جاتا ہے نا کام کمانے کے لیے، تو وہاں پر وہ پاکستانی ڈھونڈتا ہے کہ کوئی پاکستانی مل جائے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ایشین ڈھونڈنے لگ جاتا ہے، کوئی انڈین ٹائپ کا اس ایریے کا مل جائے. اور پھر اگر اپنی ہی یعنی قوم کا اور پھر اپنا ہی گراہی اگر مل جائے تو پھر تو نور اللہ نور والی بات ہے. اسی طرح پر جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ہمیں مسلمان مل جائے، ہم وہاں اسلام کی بات کرتے ہیں. جب ہم یہاں ہوتے ہیں تو یہاں ہم اسلام سے پیچھے ہٹ کر بہت ہی گروہی انداز میں مسلک تک محدود ہو جاتے ہیں. مسلک میں بھی پھر مسلک در مسلک والی جو کیفیات ہیں کہ کوئی حضرت کا مرید ہے، کوئی حضرت کا کاسا لیس ہے، اور کوئی حضرت کے زانوے تلمس طے کرنے والا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو فرقہ واریت کی موجودہ فضا ہے اسے کیسے دور کیا جائے؟ اور آپ جیسے علماء کرام کیا جو درد بھی رکھتے ہیں وہ کیا یعنی لاہ عمل کیا رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ اور پھر جو آپ بیرون ملک کا دورہ بھی آپ فرما بھی رہے تھے. سے سوال کیا نسبتاً پاکستان کے بہت
کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ قرآن کے اصول پر ہیں، اور اگر ان اصولوں کو ہم باقاعدہ اپنے لیے فصل راہ بنا لیں تو انشاءاللہ اس میں ساری فلاح سلامتی ہے۔ وجہ سے ہم لوگ کہیں تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہیں مال و دولت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چونکہ سواحلی زبان تھی اس کی مادری، میں نے اپنی الماری میں سے ایک کتاب نکالی اور وہ نماز اور اسلام کے خصوصیات سے متعلق ہے۔ علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ جو مولانا شاہ عالم صاحب کے والد صاحب تھے، میرٹھی، ان کی وہ کتاب سواحلی زبان میں، آپ یقین جانیں میں نے اس کو کہا، میں نے اس طرح سے اسلام کا اپنا کردار پیش کریں، لوگ تیار ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے پیسے ہیں بے شک۔ اسی طرح میں سری لنکا کی ایک بات کروں، میں جب وہاں سے واپس میرے سے حاجی پلو صاحب بھی تھے، جب میں وہاں سے آیا تو منیجر صاحب سے پی آئی اے ٹکٹ کے سلسلے میں گیا تھا، انہوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا مسرت کا کہ آپ تبلیغ کرنے کے لیے آیا، لیکن مجھ سے پوچھا کہ مختصری بتائیے آپ نے لوگوں کو کیسا پایا اسلام کے سلسلے میں، لوگوں کو میں نے کہا غربت ہے، اگر تھوڑی ان پر توجہ کی جائے تو یہ لوگ پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، ان کے آنے پر بھی جائے تو انشاءاللہ وہ لوگ واقعی وہ لوگ پورے داخل ہو سکتے ہیں۔ یہی افریقہ میں بھی یہی حال ہے، اصل میں ان کے معاونے کی شرط ہے اور اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ ان کو گرجلے بنایا جا سکتے ہیں، ایسی بات نہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں ان کے پاس اسلام۔ ہمارے یہاں جہاں تک ہمارے پاکستان کا تعلق ہے، یہاں تو دیگر گوں حالات ہیں، یہاں پر جو نفس نفسی کا عالم ہے آپ دیکھ رہے ہیں، نہ مذہب ہے، یہ مذہب میں کوئی یہ بات تھوڑی ہے کہ ہم کسی کو قتل کر دیں، کسی کو مار دیں، مسجد میں بم پھٹ جائے گی، ہو جائے گی، یہ کس قدر بے حیائی کے تصورات ہیں۔ اسلامی ملک پاکستان میں ایک فرقہ یا ایک مسلک کہہ لیجئے، وہ دوسرے مسلک یا دوسرا فرقہ کہہ لیجئے، چلیے اس کی مسجد بننے نہیں دے رہا، جی ہاں یہ ہو رہا ہے یہاں پر، یہ معاملات ہیں بالکل۔ حالانکہ اصولیات میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، کوئی بھی آئے نماز پڑھے، اور مسجد تو خود ایک سلامتی کا گھر ہے۔ ہمارے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب وہ خلیفہ کے ساتھ، خلیفہ منصور کے ساتھ لگ گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ ابو حنیفہ صاحب نکل جائیں آپ ہماری حدود سلطنت سے، ان کا ٹھیک ہے۔ صبح ہو گئی، دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، مریدوں نے کہا حضرت آپ نکلے نہیں، اب تو سورج غروب ہونے والا، بادشاہ آپ کو سزا دے گا، فرمایا نہیں میں نکل جاؤں گا حدود سلطنت سے اس کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب سورج غروب ہونے سے پہلے جا کر مسجد میں بیٹھ گئے، لوگوں نے کہا حضرت آپ کو کہا تھا حدود سلطنت سے نکل گیا، کہنا بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر کسی کی وہ نہیں چلتی، یہ اللہ کی ہے، سبحان اللہ، حدود اللہ ہے، بے شک۔ لہٰذا میں یہاں گیا امن سلامتی میں، ویسے بھی ومن دخل ہو کانا امن، جو یہاں داخل ہو گیا امن میں آ گیا، سلامتی میں آ گیا، یعنی اسلام اس کافر کو ابو سفیان کو پناہ دے رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں جو حالات ہیں اصل میں یہ ایجنسیاں ہیں جو کرا رہی ہیں، جو لڑا رہی ہیں، مسلمان خود نہیں لڑ رہا۔ جب آپ فرما رہے تھے کہ جب آپ بیرون ملک ممالک کے دوروں پر گئے تو آپ کا ویژن جو ہے وہ کھلا، اور یقیناً آپ بزرگ عالم دین ہیں، ہمیں آپ سے سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو ویژن کھلتا ہے باہر جا کر، اور یہاں نہیں کھل رہا تھا کہ ہر عالم دین کو باہر لے جانا چاہیے تاکہ جو ہم مسالک میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی اہل حدیث بنا ہوا ہے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، آپس میں ہی لڑ رہے ہیں آپس، اور اسلام کی تبلیغ چھوڑ دی ہم نے، اور جو آپ فرما رہے تھے جب آپ گئے تو یہاں تو نور و بشر کی ہی مباحث ہیں، اس سے آگے بھی جہاں اور بھی ہیں، کیا فرمانا چاہیں گے؟
اب میں افریقہ میں عرض کروں کہ وہاں پر تقریباً اشافی حضرات ہیں، لیکن وہاں اس قسم کا کوئی امتیاز نہیں ہے، وہ حنفی اشافی ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں کوئی ایسا اختلاف نہیں۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات میں نے دیکھی، میرے پیچھے وہاں پوری مسجد نماز پڑھتی تھی، اکثریت اس میں شافعی حضرات ہیں۔ بات یہ، میں مغرب کے بعد عصر کے بعد ان کا ایک درس ہوتا تھا، اور اس درس کے اندر تقریباً 100-125 افراد شریک ہوتے تھے، سب پڑھے لکھے بڑے قابل ترین، اور وہاں پر جو اس کا مبلغ تھا وہ ٹانگ سے بھی بیچارہ معذور تھا، ٹانگ اس کی لٹکی ہوئی تھی اور اس میں لکڑی کی ٹانگ لگی ہوئی تھی۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ شخص سواحلی زبان کے اندر جو تبلیغ کر رہا تھا، وہ ایک کتاب اٹھاتا، اس کو کھول کر کے حوالہ دیتا، یوں دکھاتا، پھر اس کو رکھ دیتا، پھر کہتا ابن قیم، ابن تیمیہ، ایسے لوگوں کا نام ذکر کیا جائے۔ ہمارے ہاں جو فرسودہ لڑائیاں چل رہی ہیں ہندوستان پاکستان میں تو وہ سارا سبق ہی بھول گیا وہاں جا کر کے۔ تو اصل میں گہرا مطالعہ ہو۔ ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی، علامہ صاحب نے، یزدانی صاحب نے بھی، ہمارے حاجی ستار صاحب نے، اور بہت اچھا پروگرام لے کر چل رہے ہیں RSTU کے حوالے سے، اور اس طرح سے دین متین کا پیغام پہنچ رہا ہے، بلکہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اکثر میں ان کے مضامین دیکھتا بھی رہتا ہوں، پڑھتا بھی رہتا ہوں، اور اس بات کی ضرورت ہے لوگوں تک پہنچایا جائے، بلغوا انی ولو آیا۔ اگر آپ کے الفاظ 2-4 پہنچ جائیں، اس کے ذریعے اگر کسی کی اصلاح ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں اور اس سے بہترین جزائے خیر کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں یہ کہوں گا کہ باہر کے معاملات بڑے عجیب ہیں، تو تبلیغ کو باقاعدہ تبلیغ سمجھ کے کیا جائے، اپنے معاملات کو تو چھوڑ دیجیے۔ مجھے کسی نے دل جلے نے کہنا جی یہ بتائیے آپ نے باہر کتنے مسلمان کیے؟ میں نے کہا 60-70۔ کہنا کوئی کمال نہیں کیا، یہاں کے ایک مسلمان کو مسلمان کر کے دکھائیں آپ۔ تو یہاں کے مسلمان کو مسلمان کرنا بہت مشکل کام ہے۔ آئے دن صبح شام جو کچھ حالات آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی، ابھی ایک معاملہ تھم گیا تب دوسرا شروع ہو گیا پرسوں سے۔ یومیہ 10 افراد قتل کیے جا رہے ہیں، 1 درجن افراد یومیہ قتل ہو رہے ہیں۔ بسوں پہ فائرنگ ہونا، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہندوؤں نے مسلمانوں پر فائرنگ کر دی۔ وہاں قتل عام ہو رہا ہے، قصبہ کالونی اور کٹی پاڑی کیا ہے، اب وہ بند ہو گیا دروازہ، اب دوسرے دروازے تیسرے ساتھی شروع ہو گئے۔ بہرحال جب تک کہ حکمران سنجیدہ نہیں ہوں گے، صرف مولویوں کو جمع کر لینا یا ان سے رائے لے لینا کافی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آپ دیکھیں افغانستان کے اندر علماء کا اقتدار تھا، لیکن امریکہ کو نہیں بھایا۔ ایران میں دیکھ لیں، قطع نظر اس کے کہ وہ اہل تشیع ہیں، لیکن بہرحال اسلامی اقتدار معلوم ہوتا ہے۔ کوئی عالم بیٹھا ہے پگڑی جبے کے ساتھ، دستار فضیلت کے ساتھ، ایران اور عراق کو، دونوں ایران کو اور اس طرح سے یہ افغانستان کو ختم کر دیا گیا۔ ہماری بہت بڑی طاقت تھی عراق، اس کو تباہ کر دیا۔ اور اب دیکھیے کہ 25 سال کی حکومت، کہیں 40 سال کی حکومت، بھائی تمہیں کیا 18,000 میل کی دور سے آ کر کے ان کے درمیان انتشار، وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں، وہ خوش ہے ان کے ساتھ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد قذافی کا معاملہ جو آپ کے سامنے، وہ ڈٹا ہوا اور وہ قوم ساری اس کے ساتھ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے معاملات، اچھا خلیج میں سارے معاملات، باہر کیوں نہیں؟ اور وہی مسلمانوں کے درمیان انتشار، اختراق، آپس میں خونریزی جو سلسلہ ہو رہا ہے۔ بارہ اب آپ دیکھیے کہ وہ صالح عبداللہ یمن والا، مسجد کے اندر بمباری کی گئی اس کے خاطر، یہ بھی حیا نہیں آئی کہ ایک کے خاطر تم سب کو مار رہے ہو، کتنے لوگ شہید ہو گئے۔ یقیناً بہرحال یعنی موجودہ سچویشن یہ ہے کہ مسلمان پس رہے ہیں، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک ایسا خزانہ ہے قرآن کی شکل میں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنتوں کی شکل میں، وہ خزانہ جو ہے وہ اس پر اسے خود بھی خرچ نہیں کر رہا ہے، اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، اور دنیا والوں کے لیے بھی اسے نہیں کھول رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چند جملوں میں فرمائیے کہ دنیا والے کو کس طرح ہم امن کی طرف اور سلامتی کی طرف لے کر جائیں گے جبکہ ہم خود ہی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا اصل میں ہماری یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ مسلمان امت نے جو ان کی جو ڈیوٹی تھی، جو فرائض تھے، وہ ہم ادا نہیں کر رہے۔ پوری اب تو مطلب 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور اتنے بڑے مسلمان کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تصور دیا کہ جب ہم 313 تھے، وہ ذرا دیکھیں کہ وہ کیا کمال تھا۔ ابھی 1.5 ارب ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اتنے اغیار کے سامنے سر بسجود ہو چکے ہیں کہ ہم امت لگتے ہی نہیں، یہ امت کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔
چاہیے تو یہ تھا کہ امریکہ، میں تو کہتا ہوں کہ امریکہ میں بھی جتنی آج سچائی ہے وہ محمد کریم کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے. جہاں جہاں بھی آج سچائی ہے، جہاں جہاں بھی سچ ہے، جہاں بھی چھوٹوں کے حقوق ہیں، بڑوں کے فرائض ہیں، جہاں یہ سچائیاں موجود ہیں، یہ محمد کریم کی پھیلائی ہوئی ہے. یہ انہی کی برکت کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ. بہت تو ہمیں تو آج صرف یہ کرنا چاہیے کہ کم از کم ایک وَاعْتَصِمُوا، یہ قرآن جو آپ نے پروگرام آج کا شروع کیا ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ اس پیغام کے ساتھ کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. میں نے پچھلے آپ کے 1-2 پروگراموں میں بھی یہ تجویز دی تھی کہ یہ کم از کم مسلمانوں کو، یہ ستار صاحب اور آپ جیسے سب لوگ، میں بھی تو کوشش کر رہا ہوں ماشاءاللہ کہ یہ سب لوگ کم از کم ایک نقطے پر متفق ہو جائیں کہ مسجدوں کے اوپر سے اپنے اپنے فرقوں کے بورڈ اتار دیں. یہ دیوبندی کی مسجد، یہ بریلوی کی مسجد، یہ اہل حدیث کی مسجد، یہ شیعہ کی مسجد. مسلمان کی مسجد کہاں ہے؟ سوال تو یہ ہے. تو مسلمانوں کی مسجد کے لیے کم از کم ان کو آزاد کر دیا جائے. تجویز بہت اچھی ہے آپ کی، لیکن موجودہ سیناریو میں ناقابل عمل ہے وہ، کیونکہ لیکن کوشش تو جاری رہنی چاہیے. بات تو بہت اچھی ہے نا، یعنی سونے کے حروف سے لکھنے والی بات ہے، اور لیکن بات وہی ہے کہ یہ لکھ دو کہ خواہش ہے کہ اس کو مسلمان کا مسجد کہا جائے. کیا بات، کیا بات. باقی جو لکھا ہوا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے نا، وہاں لکھا الوقف لا یملک، جو ہے نماز پڑھے ایسے کرنا پڑے. ماشاءاللہ. جناب الیاس ستار صاحب، آپ کوئی تحقیقی سوال رکھنا چاہتے ہیں؟ بالکل، مختصر. اس کے بغیر تو مزہ آتا ہی نہیں جی ہے نا. بالکل بالکل سویٹ کا ایک تصور بالکل، یہ ہے کہ بالکل. کچھ تحقیقی بات ہو، ٹھیک ہے ورنہ نہ سویٹ ہوگا نہ نمکین ہوگا. ٹھیک ہے. تو سب دوستوں کو دعوت ہے، اور یہ کوئی تنقیدی پروگرام نہیں ہو رہا ہے بلکہ تحقیقی پروگرام ہو رہا ہے. اور تحقیقی پروگرام میں جب بھی تحقیق ہوگا تو کوئی نیا نقطہ، یعنی کوئی فکر والی بات ہوگی تو وہ آگی. اب یہ وہ تحقیق میں بتا رہا ہوں جو میں نے ابھی کر رہا ہوں، لیکن فائنل ڈیسیشن نہیں آیا. تقریباً 80-90% کچھ روشنی ملا ہے، لیکن ابھی قابل یعنی ابھی پبلک تک پہنچانے کے قابل نہیں ہے. جب تک میں 100% مطمئن نہیں ہوتا ہوں میں ذرا پریس کرتا ہوں. نقطہ کیا ہے وہ؟ اب نقطہ یہ ہے کہ میرے کو سورہ نجم میں ایک قوت والے ذات کا ذکر ہے. وہ قوت والے ذات کو اچھے تفسیروں میں جبریل السلام بولا گیا، اور اچھے تفسیر میں اللہ کے ساتھ جوڑا گیا کہ یہ قوت والا ذات اللہ ہے. اب میں بولتا ہوں اگر اللہ ہے تو جبریل علیہ السلام بولنا بہت خراب بات ہے، اگر حقیقت میں جبریل علیہ السلام ہے تو اللہ بولنا بہت خراب بات ہے. تو حتمی طور پر کوئی ڈیسیشن ہونا چاہیے کہ ایکچوئل آیت کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ ہاف ہارٹیڈ ریسرچ ہوا ہے تو اس وجہ سے کوئی بھی حتمی طور پر نہیں بول رہا ہے. وہ پچھلا جو اس کو پسند آیا آگے وہ بڑھا دیا. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا فہرست میں نے تیار کیا ہے کہ نوبل قرآن جو سعودی عرب سے پرنٹ ہوا ہے، جس میں اسلامک یونیورسٹی مدینہ شریف کے وائس چانسلر صاحب کا انٹروڈکشن ہے، اور ٹرانسلیشن کیا ہے ڈاکٹر محمد تقی الدین، پروفیسر اسلامک ڈپارٹمنٹ کے اسلامک یونیورسٹی مدینہ شریف، ٹھیک. اور دوسرے ڈاکٹر محمد حسین خان اسلامک یونیورسٹی مدینہ شریف کے، یہ بھی ہیں. اس میں جبریل السلام مانا گیا. اچھا، معارف القرآن جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا لکھا ہوا ہے، اس میں بھی جبریل السلام کا تصور دیا گیا. اور تیسرا جو ابن کثیر ہے اس میں جبریل السلام کا بھی دیا، آگے چل کے پڑھیں گے. ابھی تو میں نے کہا نا میں تحقیق کر رہا ہوں. پہلا والا جو تفسیر اس کا دیکھا ہے تو اس میں جبریل السلام ہے، آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں مختلف دیتے ہیں، اقوال دیتے ہیں. ٹھیک. اچھا، چوتھا جو ہے کراچی یونیورسٹی کراچی جامعہ کا پروجیکٹ آف اسلامک اسٹڈیز یونیورسٹی آف کراچی پاکستان، قرآن مجید کا ٹرانسلیشن ہے محمود اشرف صاحب کا. انہوں نے بھی تصور دیا ہے جبریل السلام کا. ٹھیک ہے. اچھا، اسے برعکس جو اللہ کا تصور دے رہے ہیں جی. وہ حافظ شیخ ابو خالد ابراہیم محمد عبد الملک المدنی صاحب ہیں. یہ بھی مدینہ شریف کے پڑھے ہوئے ہیں، اور ان کا کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ یہ ذات اللہ ہے. اچھا.
اچھا تفسیر روح البیان اس میں بھی اللہ کا تصور ہے، اور تفسیر کبیر اس میں بھی اللہ کا تصور ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ یہ اللہ ہیں، تو تفسیر خزائن میں بھی اللہ کا تصور ہے. تو اب یہ دونوں قسم کے اچھے لوگ ہیں، سبھی اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پوائنٹ اتنا مختلف ہے کہ ایک جبریل السلام بول رہے، ایک بول رہے اللہ تعالیٰ. تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایک کنکلوسو بات اس میں آنا چاہیے کہ واقع کون ہے. اگر اللہ ہے تو اللہ ہی بولیں گے جو ہے، کیونکہ اپنا مرضی تو نہیں، میرے کو نہیں چلانا ہے. میرے کو تو آتا تھا بھائی تحقیق کر کے جو صحیح بات ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. ابھی میں خود نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے، جبریل السلام ہے یا اللہ ہے، لیکن اس پہ تحقیق کریں گے، تھوڑا اور گہرائی میں جائیں گے. کچھ اچھے نقطے مل چکے ہیں، میں نے کہا نا کہ 80-90% سالو ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ کبھی امید ہے اللہ سے کہ پیچھے لگے رہیں گے تو کبھی نہ کبھی روشنی ضرور آئے گا انشاءاللہ. روشن دان. تو اس میں آپ کیا سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حتمی طور پر پتہ چلے کہ یہاں یہ جو کبھی ذات کا جو ذکر ہے یہ اللہ ہیں یا جبرائیل السلام ہیں. یہ علماء کرام سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ سب سے علماء کرام سے کوئی بھی ریسرچ کر رہا ہو، جو بھی کر رہا ہو، تو سب سے یہ سوال ہے کہ سب لوگ تحقیق کریں، اور اگر وہ کوئی حتمی آرگومنٹ ان کے پاس ہے تو میرے کو ضرور بتائیں. میں بہت شکرمند ہوں گا، اور RSTU کے طرف سے آپ کو روزیز اور سویٹس سے ضرور خوش کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ. آپ نے سماعت فرمائی اور ملاحظہ فرمایا. آج کے پروگرام کو کیسا لگا؟ اپنے تبصرے سے، اپنے مشوروں سے نوازیے گا. آپ کے تبصرے ہماری حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور آپ کے مشورے ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں. میں بہت مشکور مفتی اسلم نعیمی صاحب، علامہ ریاض الرحمان یزدانی صاحب اور جناب علی ستار صاحب، آپ تمام احباب کا. آپ نے بہت ہی علمی اور بہت ہی تحقیقی انداز میں جوش و جذبات کے ساتھ بھی، لیکن پوری محبت، خلوص، خیرخواہی اور مٹھاس کے ساتھ اپنی گفتگو کو سامنے رکھا. ناظرین کرام، آپ یہ پروگرام کل ریپیٹ آور میں بھی شام 4 بجے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. یہ پروگرام حق ٹیلی ویژن سے ہر بدھ کو رات 10:10 پہ نشر کیا جاتا ہے، لائیو نشر ہوتا ہے، اور ہم اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کالرز کی کالز بھی لے سکیں، لیکن ہمارے پاس چونکہ مواد زیادہ ہوتا ہے، گفتگو زیادہ ہوتی ہے، اور یقیناً بہت علمی پوائنٹس ہوتے ہیں. ہم اس حوالے سے معذرت خواہ ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں سے وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ کی کالز لیں گے، لیکن آج ہم نہیں لے پائے ہیں ان کی کالز. ناظرین کرام، ایک دعا کی درخواست کر رہا ہوں. ہمارے بھائی جناب آصف صاحب جو کہ لندن میں ہیں اور اس وقت ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے درخواست ہے دعا کی. خلوص کے ساتھ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ آصف چشتی صاحب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ و ناصر.